الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کے بابرکت کلام اور عظمتوں والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 2-3 مقامات سے تلاوت کی ہے، اور دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کے مطابق حق و سچ اور صحیح بیان کرنے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کی تھی کہ ماہ رجب کے آغاز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا ہے وہ پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ دعا اور اس سے متعلق جو بھی کچھ اہم باتیں تھی وہ بیان ہو چکی ہیں۔ آج کی نشست میں وقت بھی بالکل چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مکروہ وقت دیر سے ختم ہو رہے ہیں، اور اذان کے بعد جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو 15 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ جو اہم 2-4 باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں اسی رجب کے مہینے کے حوالے سے، کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اسلام کے ایک جرنیل، فاتح، صحابی رسول، کاتب وحی، خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، کہ رجب کی 22 تاریخ کو یہ اسلام کے عظیم سپوت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوئے تھے۔ ویسے اگر اسلام کی تاریخ میں ہم نگاہ ڈالیں تو بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے فاتح، بڑے اسلام کے کمانڈر ہمیں نظر آتے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو بہادری، شجاعت میں جو ہے ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، خلیفہ چارم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح شام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حضرات کی کوششوں، کاوشوں اور جد و جہد سے اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر اطراف عالم میں پھیلا، اور تمام ادیان پر اللہ نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ پیچھے محنتیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، انہوں نے اپنا تن من دن سب اسلام کی خاطر قربان کر دیا، اور ان حضرات کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں تھی کہ عرب سے آیا ہوا دین عجم کے ایک ایک کنارے تک پہنچا، اور ایک ایک انسان تک اس دین کی دعوت پہنچی ہے۔ تو پورے دین کا اگر ہم خلاصہ اور نچوڑ دیکھیں، پورے دین کا
جو ہمارے پاس اس وقت دین اسلام ہے، جس میں بے شمار شریعت کے احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، درس و تدریس، قرآن، حدیث، پیغمبر کی ذات، جو بھی ان سب کا ہم خلاصہ دیکھیں کہ ہم تک یہ چیزیں کس نے پہنچائی ہیں، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہی ہم رہیں، اس لیے کہ یہ تو اتنے بابرکت شہر ہیں، اتنے مبارک شہر ہیں، رحمتوں والے، برکتوں والے، انوارات والے شہر ہیں، نبی کا مسکن ہے، نبی کا ایک جگہ مرکز ہے، ایک جگہ نبی کی زندگی گزری، بچپن گزرا، جوانی گزری، اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام کے بقیہ زندگی کے ایام گزرے، اور وہیں پر نبی علیہ السلام کا روزہ بھی ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ برکت والی زمین کو چھوڑ کے ہم نہ جائیں، یہیں رہیں۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ ان علاقوں میں، ان مقدس شہروں میں اگر صحابہ کی قبریں دیکھی جائیں تو 10,000 ہیں۔ باقی سارے صحابہ کوئی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قسطنطنیہ میں جا کر سو گئے، کوئی افریقہ کے جنگلات میں، کوئی ہمارے یہاں مکران کے ساحل تک آئے۔ تو پوری دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کا پھریرا لہرایا۔ وجہ کیا تھی؟ حجت الوداع کے موقع پر میرے اور آپ کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا سنو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم تک دین پورا پہنچا دیا ہے، پہنچایا یا نہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر، وہاں لاکھ سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، سب نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا ہے، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جتنے یہاں پہ شاہد حاضر ہو، موجود ہو، اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ رہنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، شریعت کے احکامات سارے آ چکے ہیں، اب مجھے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہوگا، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، مجھے اللہ کے حضور جانا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی یہاں جتنے تم موجود ہو، غائبین تک، حاضرین جتنے ہو، غائبین تک یہ دین پہنچانا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر کیسے عمل کیا کہ اپنی زندگیاں لگا دی، پوری دنیا کے اندر دین پھیل گیا۔ تو یہ پورے دین کا خلاصہ، نچوڑ اور سرمایہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج ہماری پستی کہیں، ہمارا زوال کہیں، ہمارا دین سے تعلق کے اندر کمزوری کہیں، قرآن اور حدیث اور شریعت سے دوری کہیں، کوئی بھی نام دیں، آج ہم اس اسٹیج پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں کہ صحابہ جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، امیر معاویہ جنتی ہیں۔ آج ہم نے اپنا کام یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو یقین دہانی کروائیں کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ بھائی
کس کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں ہم سے کہہ دیا اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب سے میں خوش ہوں، راضی ہوں، اور یہ مجھ سے بھی خوش ہیں۔ کون؟ ایک صحابی، دو، چار نہیں، ٹوٹل صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب سے میں راضی ہو چکا ہوں، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ سے لے کر سب سے آخری صحابی تک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جنتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنا تمام تر جو ان کی توانائیاں تھی، جو ان کی صلاحیتیں تھی، انہوں نے لگایا اور مجھے اور آپ تک کلمہ پہنچایا، دین پہنچایا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کافر کے بارے میں، کسی غیر مسلم کو ہم یہ کہیں کہ جی آپ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ جنتی۔ غیر مسلم کا ان سے کیا لینا دینا؟ غیر مسلم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں؟ وہ تو پہلے سے اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ بہرحال وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آخری ایک بات میں ہم جو بتلانا چاہ رہا تھا کہ اسی رجب کے حوالے سے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو، 22 رجب کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مظلوم صحابی، مظلوم صحابی رسول، کاتب وحی اور فاتح قبرص اور فاتح قسطنطنیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ مظلوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ساری اس طرح کی جھوٹی باتیں اور جھوٹے واقعات اور جھوٹی من گڑت چیزیں اتنی پھیلا دی گئی ہیں کہ آج مسلمان بھی آ کر پوچھتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ مسلمان صفائیاں دیتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ جنتی ہیں۔ بھائی یہ تو بدہی بات ہے، کھلی ہوئی کتاب کی طرح چیزیں ہیں، مسلمانوں کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس انسان نے ان آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، حضور کے دامن نبوت سے وابستہ ہوا ہے اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ جنتی۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی کوالٹی نمازیں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں کہ نمازیں خوب پڑھیں تو درجات بلند ہوں گے، روزے خوب رکھیں تو درجات بلند ہوں گے، اور دیگر عبادات کریں تو درجات بلند ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ڈگری اور ان کی خوبی، ان کی کوالٹی، ان کا اعزاز یہ آنکھیں تھی جن آنکھوں نے اس رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ بات ختم ہو گئی، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اسی کلمے پر ان کا دنیا سے جانا ہوا، یہ جنتی ہیں۔ اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان کسی ایک بھی صحابی کا نام لے کر کوئی بات کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام اور مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی کسی زیر کا، زبر کا، پیش کا، آیت کا نہیں کہہ رہا ہوں، زیر زبر پیش کا انکار کرتا ہے دین سے نکل جاتا ہے۔ تو جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے تو وہ کیسے دین میں داخل رہے گا؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تو صحابی ہیں، اپنی مبارک آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، قرآن کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے خطوط اور اسی طریقے سے انہوں نے کتابت قرآن، یہ کام، یہ کارنامہ بھی ان کا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں معاویہ رضی اللہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کی گود میں، اور ان کے سر پر، بالوں پر ہاتھ پھیر رہی ہے ہماری ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ان کے سر پر بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ دو بہن اور بھائی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کی محبت سب جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ، اللہ اور اللہ کے نبی بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کو، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، یہ حضرات جنہوں نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ دشمنان اسلام کو زیادہ تکلیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ سے کیوں ہے؟ یہ حضرات اسلام کے کمانڈر تھے، اسلام کے جرنیل تھے۔ جس طرح عبادت کے اندر، عبادت گزاری میں ان کا نمایاں مقام ہے، تقوی کے اندر، طہارت کے اندر، عاجزی کے اندر، انکساری کے اندر، تبلیغ کے اندر، درس و تدریس کے اندر، تو میرے دوستو اسی طرح جہاد کے اندر یہ حضرات اسلام کے کمانڈر ہوتے تھے، اسلام کے جرنیل ہوتے تھے۔ تو دشمنان اسلام کے دانت ان حضرات نے کھٹے کیے، کفر کا خاتمہ کیا، اسلام کا پھریرا لہرایا۔ تو دشمنوں نے ان حضرات کے بارے میں جھوٹی باتیں، من گڑت قصے، کہانیاں داخل کر کے ان حضرات کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی مہینے میں 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات کے موقع پر کنڈے کے نام سے رسم ہوتی ہے۔ مسلمان بھی لگے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب تو کہتے ہیں، کیا ہوا کہنے دو، وہ ان کا تو ذہن اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو مولوی حضرات مساجد میں کہتے رہتے ہیں بھائی کرتے رہو، اپنے خاندان میں چلا آ رہے ہیں، بڑے کرتے آ رہے ہیں، پڑوسی ناراض ہو جاتے ہیں، کنڈے کھا لیا کرو، کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن یہی در و دیوار، یہی ممبر، یہی لوگ، یہی سب ہوں گے۔ اس وقت کوئی میرے اوپر یہ انگلی نہ اٹھا لے کہ اے اللہ یہ مولوی صاحب 5 وقت ہوتے تھے، کبھی ہمیں انہوں نے نہیں کہا کہ کنڈے کرتے ہیں کیوں کھاتے ہو۔ انہوں نے تو ہمیں سب کچھ بتایا، نماز، درود شریف، اللہ اللہ کرتے رہو،
باقی ساری چیزیں بتاتے تھے. ہمیں تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کنڈے اس لیے کیے جاتے ہیں 22 تاریخ کو صحابی کی وفات ہے ان کی دشمنی میں کیے جاتے ہیں. ہمیں تو مولوی صاحب نے بتایا نہیں. تو میرے دوستو ہم بری الذمہ ہو چکے ہیں. ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. ساری چیزیں جو ہے کھلی کتاب کی طرح بیان کر دی ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں, ان چیزوں سے بچیں. اور یہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ معاویہ تمہیں حکومت ملے تو انصاف سے کام لینا. تو امیر معاویہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ اللہ پاک مجھے حکومت بھی عطا فرمائیں گے, اور عطا کی اللہ جل شانہ نے. عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ پوری جو ہے نا انہوں نے جتنا دورانیہ تھا حکومت کا اس میں انہوں نے وہ حکومت کی. 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت قائم کی, اسلام کو پھیلایا, اسلام کا جھنڈا بلند کیا. اور حضور علیہ السلام کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو جو سب سے پہلا لشکر جہاد کر کے فتح کرے گا وہ سارے کے سارے جتنے بھی اس کے اندر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. اس کے کمانڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تھے. جنگی بیڑا انہوں نے تیار کیا تھا, ان کی سرکردگی میں جہاد ہوا اور انہوں نے اس کو فتح کیا ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص جب حدیث سنی کہ بادشاہ کے دروازے پر کوئی دربان ہو اور کوئی فریادی اپنی فریاد نہ پہنچا سکے تو ایسے بادشاہ کے لیے ہلاکت ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ تم گھومتے رہو, کوئی بھی فریادی آئے تو فوراً میرے پاس لے کر آؤ تاکہ اس کی فریاد میں سنو, اس حدیث کی وعید میں نہ داخل ہو. ایسے حکمران تلاش کرنے چاہیے, ایسے حکمران ڈھونڈنے چاہیے. 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ ہم کس بنیاد پر ہم نے انتخاب کیا ہے, کس بنیاد پر کن لوگوں کو ہم نے لایا ہے. اپنے رشتہ دار کو, اپنے قوم کو, اپنے جو ہے مسلک کو, اپنے عقیدے کو, اپنے فلاں کو. میرے دوستو قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ یہ گواہی دے رہے تھے کس بنیاد پہ دے رہے تھے. اس کا جواب بھی ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے. کوئی بھی ہو, دیکھیں کسی بھی قوم, قبیلے, خاندان کا ہو, خوف خدا ہو, محب وطن ہو, اسلام کا محب ہو, اس کو جس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی اس وطن کے لیے, اس شہر کے لیے, اس علاقے کے لیے, اس کو ہم کوشش کریں کہ بھائی وہ آئے یہاں پر تاکہ ان مسائل کو حل کرے. اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے, دین کے لیے, قرآن کے لیے, تبلیغ کے لیے, مدارس کے لیے, مساجد کے لیے, علماء کے لیے, جہاد کے لیے اور شریعت کے لیے رکاوٹ نہ بنے, ورنہ قبر کی اندھیری کوٹری میں اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.